بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 77۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث وضع کرنے یعنی گڑنے کی وجوہات اور حدیث موضوع کا حکم۔ حدیث موضوع یعنی من گڑت حدیث کی بحث چل رہی تھی۔ اس سے پہلے حدیث موضوع کی تعریف گزر چکی اور پھر اس کے پہچان کے طریقے حافظ بن حجر رحمۃ اللہ نے بیان کیے۔ آج کے سبق میں ان وجوہات پر بحث کریں گے کہ کن وجوہات اور کن اغراض کے لیے جو راوی وضع کرتا ہے، حدیث گڑھتا ہے، وہ کیوں گڑھتا ہے، اس کے بارے میں بیان کریں گے، اور پھر آخر میں حدیث موضوع کا حکم بیان کریں گے کہ حدیث گڑھنے کا حکم کیا ہے، اور جس نے حدیث گڑھی ہو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم اس کو آگے بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے والحامل للواضع على الوضع اما عدم الدین كالزنادقة او غلبۃ الجہل كبعض المتعبدین او فرط العصبیۃ كبعض المقلدین او اتباع هوى بعض الرؤساء او الاغراب لقصد الاشتہار۔ فرماتے ہیں کہ جو حدیث وضع کرتا ہے اس کے لیے حدیث وضع کرنے پر جو ابھارنے والی چیز ہوتی ہے اور اس کے لیے جو سبب بننے والی چیز ہوتی ہے، یا تو بے دینی ہوتی ہے کہ اس میں دین نہیں ہوتا، جیسے کہ زندیق لوگ ہوتے ہیں۔ وہ شخص جو دین اسلام بظاہر تو دین اسلام کے میں داخل ہے یا سرے سے داخل ہی نہیں ہے اور وہ دین اسلام کے خلاف ہے، اب اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دین میں کوئی اپنی طرف سے کوئی بات گڑھتا ہے۔ ظاہر ہے جو صحیح مسلمان ہوگا وہ کبھی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ جھوٹی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنے کا معنی یہ ہے کہ لوگ اس کو دین سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کو فرض، واجب اور یا حرام سمجھیں گے، تو ظاہر ہے یہ مکمل دین تبدیل کرنا ہے۔ ایسا اگر کوئی مسلمان بہت گناہگار کیوں نہ ہو اس قسم کا جرم نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت گناہگار سمجھے گا اگر دین پر عمل نہیں کرے گا، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے لوگوں کو بھی غلط راستے پہ ڈالے اور وہ اپنی طرف سے احادیث وضع کرے۔ تو پہلے مرحلے میں جن لوگوں نے اس قسم کے کام کیے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دین اسلام میں داخل ہوئے تھے بظاہر، لیکن وہ دین کے خلاف تھے اور وہ مختلف کفری یا بدعتی فرقوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور اس کی وجہ سے وہ دین اسلامی میں اپنی طرف سے باتیں گڑھتے تھے تاکہ لوگ ان کی باتوں میں آ جائیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا جو سبب ہے وہ غلبہ جہل ہے، یعنی علم سے اور دین کی باتوں سے جاہل ہونا بھی وضع حدیث کا سبب بن جاتا ہے۔ کبعض المتعبدین، بعض صوفیاء کرام اور عبادت گزار و عبادت کرنے والے لوگ، جو عالم ہوتا ہے وہ بہت پھونک پھونک کے ساتھ قدم رکھتا ہے اور وہ بہت احتیاط کے ساتھ باتیں بیان کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا۔ لیکن جو آدمی دیندار تو ہیں لیکن وہ عالم نہیں ہے، اب وہ بعض مرتبہ وہ سمجھتا ہے کہ میں دین کا کام کرتا ہوں، لیکن اس کے زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے فعل سے ایسا کام سرزد ہو جاتا ہے جو دین اسلام کے لیے بہت زیادہ نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں جو موضوع حدیث بیان کرتے تھے لوگوں کے سامنے، تو جب علماء کرام سے سند پوچھتے تھے تو کہتے اس کی سند کوئی نہیں ہے، یہ لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہے، تو میں اپنی طرف سے دین کی باتیں ان کو اپنی طرف سے بیان کر کے ان کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کی وجہ سے وہ دین کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو بظاہر یہ ان کے ذہن کے مطابق تو یہ دلیل مضبوط ہے، لیکن ظاہر ہے وہ بہت ایک طرف وقتی فائدے کے لیے بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں، اس سے بہت سارے مسائل ثابت ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کے لیے جو متنازع فی مسائل ہے، مختلفی مسائل میں وہ دلیل بنتے ہیں اور وہ فیصلہ کن چیز بنتی ہے۔ تو اگر اپنی طرف سے اس قسم کی حدیث وضع کریں گے تو ظاہر ہے ان کو تو پتہ نہیں چلتا کہ اس سے آگے دوسری جانب کتنا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے بھی اپنی غائب جہالت کی وجہ سے، انتہائی جہالت کی وجہ سے اس قسم کے کام کیے ہیں۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، کبھی بھی غلط کام دین اسلامی کی ترقی کا سبب نہیں بن سکتا ہے۔ دین اسلامی کے ترقی کا سبب سچائی بنے گی اور اس میں تحقیق بنے گی، درست باتیں بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنا اہتمام کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید نازل کیا تو جبریل امین کے ہاتھوں نازل کیا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی امین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور پھر صحابہ کرام بھی امانت دار تھے۔ تو علم جو ہم تک منتقل ہوا ہے اس کا ایک ایک لفظ اس کا خیال رکھا گیا ہے اور اس کی حفاظت کی گئی ہے۔ تو یہ جہالت والوں کا یہ طرز عمل پھر یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے منکرین حدیث جو حدیث کا انکار کرتے تھے، انہوں نے ایک اپنے لیے بہت بڑی دلیل یہ پیش کی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی طرف سے حدیث وضع کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرے، لہٰذا حدیث کا جو ذخیرہ موجود ہے یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اور یہ اصول حدیث کی کتابیں اور موضوعات سے متعلق جتنی بھی کتابیں پڑھ کر انسان کو یقین آ جاتا ہے کہ کیسے ہمارے علماء کرام نے ان علماء کرام پر رد کیا ہے اور ان کو چھوڑا نہیں ہے۔ اور تاریخ کی کتابوں میں جتنے بھی واضعین ہیں، چاہے وہ صوفیاء کرام کیوں نہ ہو، ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، وہ اپنی طرف سے حدیث وضع کرتے تھے، اور وہ تقوادار تھے، بہت پرہیزگار تھے۔ کہتے ان کے انتقال پر سب دکانیں بند ہو گئی تھی، ان کا بہت بڑا جنازہ ہوا تھا، لیکن علماء کرام نے ان کو بھی چھوڑا نہیں ہے، اور یہ لکھا ہے کہ وہ حدیث اپنے بیانوں میں، اپنے قصے کہانیوں میں رنگ ڈالنے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے اپنی طرف سے احادیث وضع کرتے تھے۔ تو دوسرا سبب یہ ہے کہ جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، اپنے ذہن کی وجہ سے احادیث وضع کرنا۔ تیسرا جو مرحلہ آتا ہے وہ فرط العصبیت ہے، تعصب کی وجہ سے حدیث وضع کرنا، جیسے بعض مقلدین ہیں۔ تو ہمارے جو مسلمان ہیں اس میں دو قسم کے، ایک عقائدی فرقے ہیں اور ایک فروعی فرقے ہیں۔ تو ایک جو عقائدی فرقے ہیں انہوں نے بھی اپنی طرف سے احادیث وضع کی ہے۔ اب مثلا یہ جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے، تو بعض نے اس قسم کی حدیث وضع کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ تعالی القرآن کلام اللہ تعالی هو غیر مخلوق، حالانکہ اس قسم کی حدیث نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو مقلدین فروعی مسائل کے ہیں تو انہوں نے بھی، مثلا جو حنفی ہے اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں اپنی طرف سے حدیث وضع کی ہے۔ امام ابو حنیفہ سراج امتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یا اس طرح حنفی ہے تو اس نے شوافع کے خلاف حدیث وضع کی ہے کہ میرے امت میں ایسا شخص ہوگا جو ابلیس سے بھی زیادہ مضر ہے میرے امت کے لیے، اور وہ ادریس ہے۔ تو اس قسم کے حدیث اپنی طرف سے وضع کیے ہیں مقلدین نے بھی، تو یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ کسی کے تقلید یہ ایک ضروری چیز ہے، لیکن اب جو جس کا پیروکار ہے وہ اس کے ساتھ محبت کرے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ اس کے تقلید میں اور اس کے اتباع میں اور اس کے عقیدت میں اپنی طرف سے احادیث وضع کرے۔ یا مثلا صحابہ کرام کے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے، بعض ایک صحابی کے ساتھ مثلا آل بیت کے ساتھ محبت ہے تو جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف احادیث وضع کی ہے، اور اس طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو آل بیت کے خلاف احادیث وضع کی ہے۔ تو یہ جو فرط عصبیت ہے یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جھوٹ بولنے پر اتر آتا ہے۔ چوتھے مرحلے میں اتباع و ہوا بعض الرؤساء، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ بعض مالدار آدمیوں کی جو خواہشات ہیں اس کے پیچھے لگنے کی وجہ سے
یا ان کی اتباع کی وجہ سے یا ان کو خوش کرنے کے لیے حدیث وضع کیے جاتے ہیں۔ بادشاہوں کے جو دربار ہے یا مالدار لوگوں کے جو دربار میں آدمی جو بیٹھتے ہیں تو ان کی خوشامد کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی طرف سے حدیث وضع کرتے ہیں۔ جس طرح ایک حدیث گزر چکی ہے کہ وہ خلیفہ مہدی کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا غیاث، تو وہ پرندے کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو اب اس کو خوش کرنے کے لیے اس نے پرندے کی تعریف کی۔ تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے کہ مالدار لوگوں کے پاس رہنے کی وجہ کے لیے اور ان کے سے پیسے اور ان سے مفادات حاصل کرنے کے لیے ان کی بے جا تعریف کی جاتی ہے اور اس میں اپنی طرف سے احادیث وضع کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ گزرا ہے۔ اور چھٹا طریقہ یہ ہے الاغراب لقصد الاشتہار، منفرد باتیں بیان کرنا تاکہ اس کے ذریعے سے آدمی کو شہرت ملے۔ انسان جب بیان کرتا ہے اور وہ قصے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے تو ظاہر بیک وقت کئی بیان کرنے والے ہوتے ہیں، تو انسان اس آدمی کے بیان کو پسند کرتا ہے جس میں منفرد باتیں ہوں، جس میں عجیب قسم کی باتیں ہوں، تو لوگ اس کے بیان کی طرف زیادہ کھنچتے ہیں۔ تو اب جو بیان کرنے والا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو بات بھی بیان کرے وہ درست بات بیان کرے، وہ تحقیقی باتیں بیان کرے، وہ جو حدیث بیان کرے وہ واقعی حدیث ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اگر وہ اس قسم کی حدیث بیان کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو سب لوگ بیان کرتے ہیں، پھر میرے بیان کی کیا خصوصیت ہوگی، اس کی وجہ سے وہ پھر اس قسم کی حدیث کی طرف چلے جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ ہو، اور جو من گڑت باتیں ہوں تو پھر لوگ ان کی طرف ان سے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو معتمد اہل علم ہے وہ تو بیان نہیں کرتے ہیں، تو ان کے بیانات میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو لوگ اس کی طرف پھر راغب ہوتے ہیں اور اس کو شہرت ملتی ہے۔ تو یہ بھی ایک برا طریقہ ہے کہ دو پیسے کے لیے یا شہرت کے لیے آدمی اپنی طرف سے تحقیق نہ کرے اور غلط سلط باتیں نقل کرے۔ تو بہرحال حدیث وضع کرنے کی وجوہات: نمبر 1 بے دینی، اس کو دین سے رغبت نہیں ہے اس لیے وہ جو بولتا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایک یہ ہے کہ جہالت ہے، اور تیسری ہے کہ وہ تعصب ہے۔ چوتھے نمبر پر مالدار لوگوں کی خوشامد کے لیے، اور 5 نمبر پر شہرت کے لیے نئی باتیں گڑنا۔ یہ تمام باتیں ذکر کرنے کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ حدیث کو جس مقصد کے لیے بھی وضع کیا جائے اور گڑھا جائے اپنی طرف سے، یہ تمام کے تمام حرام ہے۔ کل ذالک حرام باجماع من یعتد بہ، اور اس میں ان لوگوں کا اجماع ہے جن کے اجماع کا اعتبار ہے۔ ظاہر ہے جو بعض اہل علم تھے جنہوں نے حدیث وضع کی ہیں تو وہ بھی تو علماء میں شمار ہوتے، لیکن ان کے اس فعل کی وجہ سے اور وہ چونکہ ان کا اجماع میں اعتبار نہیں ہے، لہٰذا ان کا علماء کے ساتھ اس میں اکٹھے ہونے سے اور علماء کی جماعت سے نکلنے سے علماء کی جماعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ اجماع کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی اس میں شریک ہو، بلکہ نہیں، جو اس فن کے معتد بہی معتمد لوگ ہیں ان کا اتفاق یہ کافی ہے۔ تو بہرحال حدیث وضع کرنا چاہے وہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہو، یہ سب کے سب حرام ہے۔ بعض کرامیہ اور بعض متصوفہ ان سے یہ بات منقول ہے کہ وضع ترغیب و ترہیب میں جائز ہے۔ ان کا یہ ہے کہ ترغیب و ترہیب جو ہے، جو بعض کرامیہ ہے تو ان کا مسلک تو یہ ہے کہ اپنے مسلک کے لیے، کہ جو مسلک آپ کا ہے، چونکہ یہ غلط فرقے سے ان کا تعلق تھا تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اپنے مسلک کے لیے حدیث گڑھنا یہ جائز ہے۔ اور جو بعض متصوف یعنی اہل سنت والجماعت میں جو صوفیات ہیں بعض، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ترغیب و ترہیب میں احادیث وضع کرنا اپنی طرف سے یہ جائز ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور لوگوں کا نقصان نہیں ہے، کیونکہ کوئی حکم حلال حرام نہیں ہوتا، حرام حلال نہیں ہوتا۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ ان کی یہ دلیل اور ان کا یہ جو نظریہ یہ بھی درست نہیں ہے، وہ خطأ من فاعلہ، یہ اس کے کرنے والی کی طرف سے یہ غلطی ہے جو جہالت کی وجہ سے اس کی یہ غلطی پیدا ہوئی ہے، کیونکہ ترغیب و ترہیب بھی جملے احکام شرعیہ میں سے ہے۔ ٹھیک ہے حلال اور حرام کی نوعیت ذرا سخت ہے، لیکن شریعت تو تمام کے تمام شریعت ہے۔ اب نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بعض چیزیں فرض ہے، بعض واجبات ہے،
لیکن جو مکمل نماز ہے وہ سب مسنون ہے. ہاتھ اٹھانا اور تکبیر کہنا اور پھر رکوع میں تسبیحات کہنا. رکوع کرنا فرض ہے لیکن اس میں تسبیحات کرنا یہ سنت ہے. تو تمام کے تمام جو باتیں ہیں یہ حدیث سے ہم ثابت کرتے ہیں، اور اس میں اختلاف ہونا یہ بڑا مضر ہوتا ہے. تو ترغیب و ترہیب بھی جملے احکام شرعیہ میں سے ہے. علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قصداً جھوٹ باندھتا ہے یہ کبائر میں سے ہے. اور ابو محمد الجوینی ائمہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. انہوں نے تو اس میں بہت زیادہ سختی کی ہے، یہاں تک کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قصداً جھوٹ بولے وہ کافر ہے. کرامیہ جو فرقہ ہے یہ محمد بن کرام السجستانی کی طرف منسوب ہے، جو مجسم تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم کے قائل تھا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوقات کے ساتھ تشبیہ دیتا تھا. ان کی وفات 255 ہے، اور یہ اپنے مذہب کی تقویت کے لیے حدیث گڑھتا تھا. کان یضع الحدیث لنصرت مذہبی قاتلہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک کرے. تو یہ اس قسم کا مسئلہ کہ یہ درست نہیں ہے، اور اسی وجہ سے علماء کرام نے ان پر رد کیا ہے. شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے دفاع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کے لیے غیر جانبدارانہ رویہ اور طریقہ اختیار کیا ہے. یعنی اصول کڑے مقرر کیے ہیں اور اصول سخت مقرر کیے ہیں. اس میں اس بات کو نہیں کیا قبول نہیں کیا ہے کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرے تو یہ بصر و چشم اس کو قبول کرے، نہیں، بلکہ اس کے لیے اصول مقرر کیے ہیں. اور اگر کسی شخص سے اس قسم کی بات منقول ہو کہ وہ جھوٹ کو جائز سمجھتا ہے اس میں، تو اس کی صاف طور پر اس پر رد کیا ہے. ابو محمد الجوینی کا تذکرہ آیا تھا تو اس کے حالات لکھے عبداللہ بن یوسف بن عبداللہ بن یوسف محمد الجوینی. تو ان کے نام میں بھی خوبصورت ہے، مطلب بیٹے کا نام عبداللہ ہے تو والد کا نام یوسف ہے، پھر بیٹے کا نام عبداللہ تو والد کا نام یوسف ہے. اور یہ امام الحرمین مشہور شافعی عالم تھے، ان کے والد ہیں. کان اماما فی التفسیر والفقہ والاصول والعربیت والزہد والورع، تفسیر، فقہ، اصول، عربیت، زہد اور ورع میں امام تھے. 438 ان کی وفات ہے، اور ان کی کتاب ہے تفسیر میں، اور اسی طرح فقہ میں التبصرہ والتذکرہ ہے. آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، حدیث وضع کرنا تو یہ حرام ہے، اپنی طرف سے حدیث وضع کرنا تو حرام ہے، لیکن اب ہمارے ذمے کیا ہے کہ حدیث موضوع ہے، ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ حدیث موضوع ہے تو ہمارے لیے اس کو بیان کرنے کا کیا حکم ہے. تو اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی بیان کرنا حرام ہے، لیکن اگر ساتھ ہم یہ ذکر کریں کہ یہ من گڑت حدیث ہے تو پھر اس طرح بیان کرنا جائز ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ من گڑت حدیث ہے، اس لیے اس کو تاکہ لوگ اس کے بیان کرنے سے پرہیز کریں، تو اس طور پر تو بیان کرنا جائز ہے. ہاں، اس طور پر بیان نہیں کر سکتے کہ آپ ایک مسئلے کے لیے اس سے استدلال کریں، لوگوں کو وہ بات بیان کرے، تو یہ اس طور پر بیان کرنا جائز نہیں ہے. کیونکہ ایک حدیث شریف ہے، من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین، جو مجھ سے ایک حدیث بیان کرے اور وہ سمجھتا ہو کہ یہ جھوٹی ہے تو یہ بھی ان جھوٹوں میں سے ایک ہے. بعض اس کو احد الکاذبین کے طور پر نقل کرتے ہیں اور بعض اس کو احد الکاذبین، تو دونوں ٹھیک ہے، مطلب دو جھوٹوں میں سے ایک ہی جھوٹا یہ بھی ہے. ایک جس نے یہ وضع کی ہے وہ بھی جھوٹا ہے، اور یہ بھی بیان کر رہا ہے تو یہ بھی ایک جھوٹا ہے. اور یہ احد الکاذبین کا مطلب جیسے اور جھوٹے ہیں تو یہ بھی ان میں سے ایک جھوٹا ہے. تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، تو لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے حدیث وضع کرنا حرام ہے، اس طرح اس کو آگے بیان کرنا بھی حرام ہے. اس حدیث کی تخریج میں فرماتے ہیں نور الدین عطر صاحب، رویہ بفتح الباء علی التثنیۃ، یعنی صیغہ تثنیہ کے ساتھ احد الکاذبین کے طور پر بھی منقول ہے اور احد الکاذبین کے طور پر بھی منقول ہے. دونوں طریقوں پر اس کا معنی کوئی فرق نہیں پڑتا. حدیث مسلم شریف میں مقدمہ صحیح مسلم میں صفحہ نمبر 7، اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ کتاب العلم میں نقل کی ہے اور اس کی تصحیح کی ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 36، اور ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14-15 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے نقل کی ہے، اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ. تو بہرحال یہ حدیث 3 صحابہ کرام سے منقول ہے. مزید اس کے لیے دیکھیں فیض القدیر. فیض القدیر یہ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے
جو انہوں نے جامع صغیر کی شرح لکھی ہے. جامع صغیر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس میں انہوں نے مختصر احادیث، چھوٹی چھوٹی حدیث جو جمع کی ہیں، اس کی شرح پھر علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی فیض القدیر، اس کے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 116 میں اس سے متعلق دیکھ سکتے ہیں.